أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر خدا کی قدرت کی نشانی دیکھ لینے کے بعد بھی ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے لازمی طور پر یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید میں ڈالا جانا حقیقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاقی فتح تھی اور مصر کے تمام امراء اور حکام کی شکست تھی۔ سب سمجھ گئے کہ حاکم مصر نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے تاکہ اس کی بیوی کو بدنامی سے بچا لیا جائے۔ قید میں جانے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مصر کا ہر بڑا گھر حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اور عظمت کو پہچان گیا۔ لوگ جان گئے کہ یہ نوجوان کتنے عظمت کردار اور پاکیزہ اخلاق کا مالک ہے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی جرم کی وجہ سے قید میں نہیں بھیجے گئے، بلکہ اس لیے قید کیے گئے ہیں تاکہ مصر کے امراء اپنی عورتوں کو قابو میں رکھ سکیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا کی طرح وہ بھی بے قابو اور آپے سے باہر ہو چکی تھیں۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انصاف کے مطابق کسی کو عدالت میں مجرم ثابت کرنے سے پہلے اپنے دشمن کو یوں ہی جیل میں ڈلوا دینا یا عدالت کے باہر پولیس مقابلے میں اس کو قتل کرا دینا بے ایمان حکمرانوں کی پرانی عادت ہے۔ جمہوریت کا نام لے کر وہ آمریت کا کھیل آج بھی کھیلتے ہیں۔ ایک عبرانی غلام کے ہاتھوں مصری امیر زادی کی اس قدر بدنامی ہو چکی تھی، اس لیے انتظاماً حکام جور نے ضروری سمجھا کہ ایک مدت تک کے لیے یوسف علیہ السلام کو جو غلام تھے عام نگاہوں سے دور رکھا جائے تاکہ یوسف علیہ السلام زلیخا کا قصہ لوگ بھول جائیں۔ یہ بات یا تو خود عزیز مصر کو سوجھی یا عورتوں کو سوجھی یا عزیز مصر کے مشیروں نے ایسا سوچا ہوگا۔ یہ روح المعانی میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرانے کی دھمکی تو خود زلیخا نے دی تھی، جیسا کہ گزشتہ آیت میں ہے کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، اور اگر میری خواہش کے لیے میرا حکم نہ مانے گا تو ضرور قید کر دیا جائے گا۔ توریت میں ہے اور یوسف علیہ السلام کے آقا نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور ایک جگہ جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے قید میں ڈال دیا۔ یاد رہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام رسول کے خاندان والوں کو جابر و ظالم خلفاء نے اپنی قید میں اس لیے رکھا تاکہ ان کی عظمت علم و کردار لوگوں میں نمایاں نہ ہو سکے اور لوگ ان بزرگوں کے سائے تلے دین کی حقیقی تربیت میں پروان نہ چڑھ سکیں، ورنہ ان کا ظاہری خلفاء کی پول بھی ظاہر ہو جائے گی۔ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام نشر نہ ہو سکیں گے۔ یزید نے اسی بنا پر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دمشق کے قید خانے سے آزاد کرنے کا حکم دیا، کیونکہ دمشق کے عوام میں اس کے اس ظلم کے خلاف ابتری پیدا ہو چکی تھی اور پھیلنے والی تھی اور احتجاج کا علم بلند ہو چکا تھا۔ قرآن نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود قرآن کو ایک دائمی معجزہ قرار دیا ہے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے لیے بھی۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دیجیے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی بٹا لے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
قاطعیت کے ساتھ ان لوگوں سے جو قرآن کو کلام خدا و وحی الہی قبول نہیں کرتے چیلنج کرتا ہے کہ وہ قرآن کی طرح ایک کتاب لے آئیں۔ اصطلاح میں قرآن کریم کے اس چیلنج کو تحدی کہتے ہیں۔ تحدی اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک رائج طریقہ ہے۔ یہ تحدی 3 مراحل میں کی گئی ہے۔ سب سے پہلے مذکورہ آیت میں کافر انسانوں اور جنوں کو دعوت دی گئی ہے کہ اگر ان میں طاقت و قدرت ہے تو اس کی مثل ایک کتاب لا کر دکھائیں۔ پھر اس درخواست کے حجم کو کم کر کے چیلنج کیا گیا کہ کم از کم 10 صورتیں قرآن کی صورتوں کی طرح لے کر آ جائیں، اور یہ سورہ ہود میں آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اس تحدی کو اس سے بھی کم کر کے پیش کیا گیا ہے کہ اگر پورا قرآن یا 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو اے کفار، قرآن کی صورتوں کی طرح صرف ایک سورہ تو بنا لاؤ۔ دشمنان اسلام اپنے سارے وسائل کو بروکار لانے کے باوجود کبھی بھی ایسا کام کرنے کی قدرت پیدا نہ کر سکے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا معجزہ ہونا تنہا فصاحت و بلاغت میں منحصر نہیں، بلکہ اس کے معجزہ ہونے کے اور بھی دلائل موجود ہیں۔ اصول کافی کی جلد 2 صفحہ 599 پر حدیث نمبر 2 ہے کہ قرآن کا ظاہر خوبصورت و دلنشین اور اس کا باطن عمیق معارف کا سمندر ہے۔ اس کے عجائب شمار میں نہیں آ سکتے اور اس کے لطیف نکتے کبھی پرانے نہیں ہو سکتے۔ مومن کی اصطلاح ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ انسان ذرا سی قوت اور تھوڑی سی قدرت حاصل کرتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ صاحب اختیار ہو گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ انسان اتنا بے اختیار ہے کہ نہ تو اپنے دل کی دھڑکن پر اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی اپنی سانسوں پر اسے کوئی اختیار حاصل ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اس کے باوجود بڑی بڑی عزمیں رکھتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں تعجب ہے اس انسان پر جو اپنی موت پر تو قادر ہے نہیں، پھر بھی لمبی عزمیں کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔